آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے نبی یا نبی سے بڑا. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے نبی یا نبی سے بڑا. غیر قوم کے لوگ بائبل مقدس کو دین مسیحیت کے خلاف ہتھیار بنا کر استعمال کرتے ہیں اور یہ مسیحی کی قوم کے لیے دین مسیحیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. غیر قومیں بائبل مقدس کو اس لیے پڑھتی ہیں تاکہ وہ دین مسیحیت پر سوال کر سکے، دین مسیحیت کے اندر تبلیغ کر سکے اور دین مسیحیت کے لوگوں کو مسیحی مذہب سے منحرف کر کے، ان کے ایمان کو منحرف کر کے ان کو اپنے مذہب کے اندر لے کر آئے. وہ اس لیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن خداوند کو جب پسند آتا ہے کسی شخص کو پکڑے تو جو مخالفت کے لیے حوالہ جات ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں وہی یسوع کے قدموں میں آ کر اس کے نعرے لگاتے ہیں. یہ خداوند کی تعریف ہو. آج شام میں چند حوالہ جات بائبل مقدس میں سے ان متاثرین کے، ان اعتراض کرنے والے لوگوں کے آپ کی نظر کرنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف ایک نبی ہے، وہ صرف اور صرف ایک عام سا شخص ہے یا عام سا نبی ہے. جیسے انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر آئے اور انبیاء و مرسلین نے آ کر دعوت تبلیغ کی اور دین کا پرچار کیا. عیسیٰ علیہ السلام خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، دین کی تبلیغ کی اور تبلیغ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے راحلت کر گئے، خارج ہو گئے، آسمان پر چلے گئے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس دن خداوند یسوع مسیح سوخار کے کنویں کے اوپر گئے تو وہاں پر ایک سامری عورت موجود تھی. تو سامری عورت نے جب یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کی، جب یسوع مسیح کے ساتھ گفتگو کی، تو گفتگو کے دوران جب یسوع مسیح کے سوالات کا جواب نہ دے سکی اور یسوع مسیح کی باتیں سن کر دھنگ رہ گئی تو بے ساختہ چلا اٹھی. یوحنا کی انجیل 4 باب اور 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اے خداوند تو نبی ہے. اور جس دن خداوند یسوع مسیح نائن شہر کے اندر وہاں بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا تو وہاں پر بھیڑ تھی، وہاں پر لوگ موجود تھے، نائن شہر کے لوگ وہاں پر موجود تھے. اور جیسے خداوند یسوع مسیح نے اس نوجوان کو زندہ کیا تو کتاب مقدس کے اندر لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے. ایک بڑا نبی ہم پر برپا ہوا ہے. اور نائن شہر کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی برپا ہوا ہے. پھر جس دن خداوند یسوع مسیح نے ہیکل مقدس کے پاس ایک جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی، ایک جنم کے اندھے کو چنگا کیا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ یہ جنم کا اندھا اچھا ہو گیا ہے تو یہودی اس کے اوپر دانت پیسنا شروع ہوئے اور اس نوجوان کے پاس گئے اور اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ جس شخص نے تیری آنکھیں کھولی ہیں تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ تو کتاب مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 9 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اس شخص نے کہا میں اس کے حق میں کہتا ہوں وہ ایک نبی ہے. میں اس کے حق میں کہتا ہوں وہ ایک نبی ہے. پھر جس دن خداوند یسوع مسیح عید خیام منانے کے لیے عید کے موقع پر یروشلم کے اندر گئے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عید کے موقع پر ایک بڑی بھیڑ یروشلم کے اندر موجود تھے. اور جیسے خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر آئے تو کتاب مقدس میں لکھا ہے بہت سے لوگ با آواز بلند کہنے لگے بے شک یہ وہ نبی ہے، بے شک یہ وہ نبی ہے. اور جس نے خداوند یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے
ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی پوشاکیں ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں اور ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا, جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی, تو لوگوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا یہ کون ہے؟ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے, یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے. متی رسول کی انجیل 21ویں باب کی 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح جب اپنے شہر کے اندر تھے, اپنے گاؤں کے اندر تھے, معجزات کر رہے تھے, خدمت کا کام کر رہے تھے, تبلیغ کا کام کر رہے تھے, تو آپ کے اپنے شہر والوں نے, علاقے والوں نے آپ کو رد کیا اور آپ کی تبلیغ کو نہ مانا, آپ کی تعلیم کو نہ مانا. جب آپ کی تبلیغ کو, تعلیم کو نہ مانا, تو ناصرت کے لوگوں کے یہ رویہ دیکھ کر یسوع مسیح نے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا کہیں اور بے عزت نہیں ہوتا. لوکا متی رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 57 آیت میں لکھا ہے. پھر کلام مقدس میں بتاتا ہے جس دن خداوند یسوع مسیح مر گئے, دفن ہوئے, اور فی الحقیقت تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے, اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر مختلف اوقات میں ظہور دیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 2 شاگرد اماوس کی راہ پہ جا رہے تھے, تو آپ کے شاگردوں کو آپ نے اپنا ظہور دیا, اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے آپ نے اپنا ظہور دیا, تو انہوں نے کہا کہ تو یہاں اجنبی ہے, تجھے نہیں پتا یروشلم کے اندر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی ہے. یہ 7 حوالہ جات غیر قومیں پیش کرتی ہیں. یہ 7 حوالہ جات کی سٹڈیز کر کے غیر قوم ٹی وی پر آج والہانہ طور پر کہتی ہے کہ چاروں اناجیل کے اندر, اناجیل عاربہ کے اندر یہ بات دلیلوں کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ اپنے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یسوع مسیح ناصری حضرت عیسیٰ اپنی زبان مبارکہ سے خود کہتے ہیں کہ میں ایک نبی ہوں. آپ کے ہمواری کہتے ہیں کہ آپ ایک نبی ہیں. اسرائیل کی امت کہتی ہے آپ ایک نبی ہے. غیر قوم سامریہ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہے. آپ کے شاگرد ہمواری کہتے ہیں کہ آپ نبی ہے. اس کے بعد کوئی اور جواز باقی نہیں رہتا کہ یسوع ایک عام نبی ہے. بائبل مقدس میں سے حوالہ جات پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یسوع ایک عام نبی ہے اور وہ مر گیا, دفن ہوا ہے اور وہ آسمان پر چلا گیا ہے. ایک عام نبی ہے. جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی ہے کیا چیز, نبی کی خاصیت کیا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر اسرائیل کے اندر نبوت پائی جاتی ہے. اسرائیل کے اندر سے خدا نے انبیاء مرسلین کو بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کر سکے. اور انبیاء مرسلین اسرائیل کے اندر سے ہوتے آئے ہیں. اور اسرائیل کہ مقدس کتابوں کی زبان جو ہے عبرانی زبان ہے. ان کے صحیفوں کے مجموعے جو ہے معتد عبرانی زبان کے اندر لکھے گئے ہیں. اور عبرانی زبان کے اندر نبی کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. پہلا لفظ جو نبی کے لیے عبرانی زبان میں, عبرانی بائبل میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے نبی. نبی. دوسرا لفظ جو عبرانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے روخے. تیسرا لفظ جو عبرانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خزا. اب یہ تینوں الفاظ کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے, نبی, روحے, خزا. ان تینوں الفاظ کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے اور اس کا مطلب ہے خدا کے نام پر لوگوں کو بلانے والا. نبی کا مطلب ہے خدا کے نام پر لوگوں کو بلانے والا اور خدا کی طرف لوگوں کی توجہ کروانے والا یا خدا کی جانب لے کر جانے والا. اس کا مطلب ہے نبی. اب بائبل مقدس کے اندر نبی کو چند خطاب دیے گئے ہیں, نبی کو چند خطابات سے نوازا گیا ہے. سیمول کی کتاب, اس کا پہلا سیمول
9 बाब और 6 आयत में लिखा है कि नबी मर्द खुदा है। यशायाह की किताब 19वें बाब की 42वीं आयत में लिखा है कि वो खुदा का खादिम है। नबी खुदा का खादिम है। मिलाकी की किताब 3 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है कि वो खुदा का रसूल है, यानी वो खुदा की रसालत करने वाला है। मिलाकी की किताब उसका 3 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है वो राह दुरुस्त करने वाला है। और हबकूक का सहीफा 2 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है वो खुदा का इंतजार करने वाला है। और खरूज की किताब 4 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है वो खुदा और इंसान का दरमियानी है। और 7वीं और आखिरी और जामिया बात यर्मिया का सहीफा 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है कि नबी खुदा का मुंह है। सो ये नबी को खिताबात दिए गए हैं और ये नबी के अलकाब हैं, ये नबी के टाइटल हैं जिसके जरिया से वो दुनिया के अंदर काम करता है। और अंबिया मुरसलीन जितने इस जहां के अंदर आए हैं, कौमों कबीलों के अंदर आए हैं, ये टाइटल उनको दिए गए हैं। अब नबी को कुछ फर्ज दिए गए हैं, कुछ नबी के फराइज हैं कि वो दुनिया में आकर उन फराइज को सर अंजाम दे। पहला फर्ज नबी का है कि वो खुदा की जात को अवाम पर जाहिर करे। नबी का पहला फर्ज ये है कि वो जाते खुदाबंदी को अंबिया लोगों पर उसका ज़हूर करे या उसको जाहिर करे। दूसरा काम नबी का यह है कि वो माजी के अंदर जो बातें गुजर गई हैं, तारीख का जो हिस्सा बन गई है, उसकी तफसीर व तशरीह कर सके। और तीसरी बुनियादी बात वो खुदा के गज़बे इलाही से लोगों को मुतारफ करवा सके, इंतबा दे सके। चौथी और आखिरी बात वो खुशी का पैगाम दे, खुशी की खबर दे, जन्नतुल फिरदौस या खुदा की बादशाहत का पैगाम दे। ये नबी का काम है। नबी का काम सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ लोगों को मुंसलिक करना है, खुदा की जानिब लोगों की तवज्जो दिलाना है, खुदा के काम को जमीन पर करना है। हाँ, बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से अपने आप को नबी कहा। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने कि हम्बारियों ने, शागिर्दों ने आपकी हयात के अंदर आपको नबी कहा। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह को सामरिया के लोगों ने नबी कहा। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह को अहले यहूद ने नबी कहा। हाँ, खुदा को यरूशलेम के लोगों ने यीशु मसीह को नबी कहा। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि यीशु मसीह की सिर्फ और सिर्फ खिदमत नबूवत तक महदूद है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह नबी जरूर है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का मुंह जरूर है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह खुदा की तरफ इंसान को लेकर जाने वाला है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह खुदा और इंसान का दरमियानी जरूर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नबी होने के साथ साथ खातमुल अंबिया भी है, सुल्तानुल अंबिया भी है। नबियों के अंदर उसका रूह काम करता है, पैगंबरों के अंदर उसका रूह काम करता है। इब्राहिम की रहनुमाई करने वाला यीशु मसीह है, इसहाक की रहनुमाई करने वाला यीशु मसीह है, दानियल की रहनुमाई करने वाला यीशु मसीह है, शद्रक की रहनुमाई करने वाला यीशु मसीह है, मीशक की रहनुमाई करने वाला यीशु मसीह है, अब्दुलजू की रहनुमाई करने वाला यीशु मसीह है, और पालूस की रहनुमाई करने वाला यीशु मसीह है, शेलास की रहनुमाई करने वाला यीशु मसीह है। और इससे पेशतर कि दुनिया मार से वजूद में आए यीशु मौजूद है। वो नबी जरूर है, हम ये मानते हैं, दीन मसीहत का ये ईमान है कि वो नबियों का सरदार है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें कुछ और बताती है कि अगर वो नबी उसका टाइटल है, लेकिन वो नबी से कुछ आगे भी है। अब देखिए, नबी के अंदर कौन सी चीजें नहीं हो सकती। नबी के अंदर कुछ चीजें हैं, लेकिन नबी के अंदर कुछ चीजें नहीं भी हो सकती। पहली बात, मैं 15 पॉइंट आप सबके सामने रखूंगा और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, हिफ्ज कर लीजिए अगर आप खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं। 15 बातें आज शाम आप सीख जाइए तो आप नबी की फजीलत और नबी से बड़े होने की फजीलत को जान जाएंगे। सारे नबी जितने इस दुनिया के अंदर आए हैं, इब्राहिम से लेकर यूहन्ना तक जितने अंबिया आए हैं, इनमें से कोई नबी ऐसा नहीं है
جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ازل سے ہوں سوائے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے، جس نے کہا ابتدا میں ہو، انتہا میں ہو، اول میں ہو، آخر میں ہوں، میں ازل سے ہوں، اور جس کی بابت لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام ہی مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے، بلند آواز سے، جیسے باپ کے۔ نبی ازل سے نہیں ہے، انبیاء ازل سے نہیں ہے، لیکن خدا کا کلمہ یسوع مسیح اس لیے نبی سے بڑا ہے کیونکہ وہ ازل سے ہے، وہ ازل سے موجود ہے۔ دوسری بات، تمام انبیاء جتنے بھی آج تک پیدا ہوئے ہیں، مقدس صحائف اٹھا کے دیکھ لیجئے، مذاہب کے بھی، چاہے یہودی مذہب کے صحائف اٹھائیے، چاہے مسیحی مذہب کے صحائف اٹھائیے، چاہے کوئی اور مذہب کے صحائف آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے انبیاء مرسلین پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جس دن یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا، خدا نے تولید کے نظام کو تبدیل کر کے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو کنواری مریم سے متولد کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ نبی عورت سے، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پیدا ہوا ہے ان سے اتم ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ سارے نبی مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یسوع مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوا، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے، نہ ادا سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ کلام مجسم ہوا، کماری مریم کے باطن اطہر کے اندر سے پیدا ہوا۔ سارے انبیاء کی بابت لکھا ہے، لوگوں کی بابت لکھا ہے کہ وہ مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بات، تمام انبیاء میں سے بہت سے انبیاء معجزے دکھاتے تھے۔ انبیاء نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، انبیاء نے کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا ہے، انبیاء نے بیماروں کو شفائیں دی ہیں، انبیاء نے بہت سے لنگڑوں کو چلایا ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے ان کی ہڈیوں کے لگنے سے۔ لیکن یسوع مسیح کے پاس بھی معجزے تھے، انبیاء کے پاس بھی معجزے تھے، تو پھر یسوع مسیح انبیاء میں فضیلت کیسی رکھتا ہے؟ سن لیجئے، غور سے نوٹ کیجئے، جتنے نبی آئے ہیں صحائف پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ خدا سے کہتے تھے، خدا سے قوت لیتے تھے، اور وہ قوت لے کر ان کے اندر سے ارسال ہوتی تھی، اور وہ قوت کے سبب سے لوگ شفا پاتے تھے۔ لیکن جس دن یسوع مسیح دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے صرف اور صرف کہا، میں تم سے کہتا ہوں لازر قبر سے باہر آ جا۔ قبر کھل جاتی ہے، لازر کفن سمیت یسوع کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ نبی کہتے ہیں خدا اس پر رحم کر، یسوع کہتا ہے آ جا باہر۔ نبی خدا کے نام سے کرتے ہیں، یسوع اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ نبی مختار ہے، یسوع مسیح اختیار کل ہے، زمین اور آسمان کا سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ نبیوں کے پاس مختاری ہے، یسوع کے پاس اختیار ہے۔ وہ اختیار سے بیماروں کو اچھا کرتا تھا، وہ اختیار سے بدرو گرفتہ کو کہتا تھا آزاد ہو جا۔ وہ اختیار کے سبب سے جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیتے تھے، اور جو اس کی پوشاک کا کنارہ چھوتے تھے شفا پا جاتے تھے۔ نبیوں کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، وہ مختار تھے، یسوع صاحب اختیار ہے۔ چوتھی بات، تمام انبیاء جب کبھی کلام کرتے تھے تو کہتے تھے خداوند فرماتا ہے۔ انبیاء جب بھی کلام کرتے تھے کہتے تھے خداوند فرماتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب بھی کلام کیا تو کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں، کیونکہ یہوہ خدا میں موجود ہوں یہاں پر، میں تم سے کہتا ہوں۔ نبی کہتے تھے خداوند فرماتا ہے، یسوع کہتا ہے میں تم سے فرماتا ہوں۔ اس لیے نبی خدا کے نام سے کلام کرتے ہیں، یسوع اپنی قدرت سے کلام کر رہا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ نبی
اپنے اختیار سے نہیں، خدا کے دیے ہوئے اختیار سے کام کرتے ہیں۔ یسوع مسیح خود کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں۔ چھٹی بات، کوئی نبی انسان کے دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔ نوٹ کیجئے، کوئی نبی، کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں انسان کی دل کی باتوں کو جانتا ہوں، اور کسی نے کہا، خوب کہا، علم الغائب کس ندانم بعد از پروردگار، کہ پروردگار کے علاوہ علم الغائب کسی کے پاس نہیں۔ نبیوں کے پاس دل کے راز کی باتیں نہیں ہیں، نبیوں کے پاس لوگ دل کی باتیں انبیاء نہیں جانتے، لیکن یسوع مسیح لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے میں تو وہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ نبی صرف انسان کے منہ کی باتیں جانتے ہیں، یسوع مسیح انسان کے دل کی باتیں جانتا ہے، اور وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے۔ نبی کا ایک کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اگر تم نے بخشیا جانا ہے تو توبہ کر لو۔ نبی کسی کا گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ نوٹ کیجئے، آج تک کسی نبی نے کسی کا گناہ معاف نہیں کیا۔ سارے نبی یہ کہتے ہیں کہ خدا رحم کرے تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور کسی نے کہا، خوب کہا ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے ہو، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو عدل کرے تو اونچی شانوں والے بھی تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، تیرے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، تو گناہوں کی معافی دور کی بات ہے۔ انبیاء یہ کہتے تھے میں تو خود مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا۔ سارے انبیاء کہتے رہے کہ ہم پتہ نہیں بچائے جائیں گے یا نہیں بچائے جائیں گے، اپنی امت کے لیے کیا کریں گے، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے میں تمہیں آج شورٹی دیتا ہوں، تمہارے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا۔ سلامت چلے جا، سلامت چلی جا۔ نبیوں کو گناہ معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یسوع کو گناہوں پر اختیار ہے۔ وہ کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ سارے نبی آئے، سارے پیغمبر آئے، سارے رسول آئے، سارے کے سارے ہی مرے، قبر کے اندر دفن کیے گئے، موت آئی ان پر۔ یسوع مسیح پر بھی اسی قانون کے تحت موت آئی۔ کل نفس فی ذائقۃ الموت، ہر زیرو انسان پر موت کا آنا لازم ہے، اور خدا نے کہا اے آدم تو خاک ہے اور خاک میں دوبارہ لوٹ جائے گا، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے خاک خاک میں جا ملے جیسے پیشتر ملی تھی، اور روح خدا کے پاس جسے اس نے دیا ہے واپس چلی جائے، باطل ہی باطل۔ وائس کہتا ہے سب کچھ باطل، سب کچھ باطل جب ہے، خاک خاک میں مل جائے گے۔ تو سارے انبیاء ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے، خاکی ہے اور خاک کے اندر چلے گئے۔ یسوع مسیح بھی اسی قانون کے تحت دنیا میں آیا، دنیا میں رہا، دنیا میں زندگی گزاری، اور اسی قانون کے تحت کل نفس فی ذائقۃ الموت، ہر زیرو انسان پر موت کا آنا لازم ہے۔ یسوع مسیح کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا، اس دم کے سبب سے یسوع مسیح بھی قبر کے اندر چلا گیا، لیکن کلام مقدس بتاتا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، مسیح کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا، جیسے سارے انبیاء دفن ہوتے ہیں، جیسے سارے نبی مرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہو گیا۔ سارے نبی قبروں کے اندر ہے، یسوع مسیح قبر سے باہر ہے۔ سارے نبیوں پر موت آئی، لیکن موت کا بند کوئی نہیں توڑ سکا، اور جس دن یسوع مسیح قبر کے اندر سے زندہ ہوا تو کہا اے موت تیری فتح کہاں ہے، اے قبر تیرا ڈنگ کہاں ہے، کہاں گئی فتح موت کی، فتح موت کی کہاں گئی، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اور یسوع مسیح نے موت کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا۔ کسی نبی نے موت کو اپنے پاؤں تلے نہیں کچلا۔ آج زیارتیں بنی ہوئی ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں، درگاہیں بنی ہوئی ہے، لیکن یسوع کی کوئی زیارت نہیں ہے، کوئی درگاہ نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے۔
इसलिए उसने कहा था मैं मर गया था, अब जिंदा हो और अब्दुल तक जिंदा रहोगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, और मेरे खोले हुए को कोई। सारे अंबिया पर मौत आई, यीशु पर भी मौत आई, लेकिन इसलिए यीशु अंबिया से अफजल है, अंबिया से बड़ा है, क्योंकि मौत पर किसी अंबिया में से, नबी में से कोई फाते अजल नहीं हुआ सिवाय खुदा के बेटे यीशु मसीह के। एक और बात नोट कीजिए, नामी बात, अंबिया की कब्रें हैं, अंबिया की कब्रें हैं। किसी मुल्क के अंदर कहा जाता है जी फलां नबी की कब्र है, किसी मुल्क के अंदर कहा जाता है फलां नबी की कब्र है, लोग कब्रों की जियारतें करते हैं। यीशु मसीह की भी कब्र बनाई गई, किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है उसे कब्र के अंदर दफन किया गया, फिर दफने फिल कब्री, उसे कब्र के अंदर दफनाया गया जैसे तमाम लोगों को दफनाया जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है जब वो जिंदा होकर उठाया गया तो उसकी कब्र सारे लोगों की कब्रें आज मौजूद है, और उस कब्रों के ऊपर जियारतें होती है, चदरें चढ़ती हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, चीजें नजर नियाज के तौर पर दी जाती है। मेरे मसीह की कब्र के पास जो भी जाता है अंदर जाके देखता है कब्र खाली होती है, और कहता है कि कौन ले गया यीशु की लाश को, और लोग कहते हैं वो अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और कब्र देखो खाली पड़ी है। किसी नबी की कब्र खाली नहीं पड़ी, यीशु मसीह की सिर्फ कब्र खाली पड़ी है, वादे के मुताबिक उसकी कब्र खाली कर दी गई, इसलिए वो नबी नहीं, नबी से बड़ा है, उसकी कब्र आज भी खाली है। कोई नबी मरकर जिंदा होकर आसमान पर नहीं गया। नबी आसमान पर गए हैं लेकिन जिंदा उठाए गए हैं। हनूक जिंदा उठाया गया, एलिया जिंदा उठाया गया, अंबिया को खुदा ने जिंदा उठाया है, लेकिन अंबिया के अंदर कोई भी मरकर जिंदा होकर जिंदा आसमान पर नहीं गया सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, जिसकी बाबत लिखा है वो उनके देखते देखते ऊपर आसमान पर उठा लिया गया, और आसमान से ये आवाज आए, ऐ गलीली मर्दों तुम क्यों खड़े ऊपर आसमान की तरफ देखते हो, यही यीशु जो ऊपर जा रहा है वापिस आएगा। तुम्हारे देखते देखते गया है, अपनी आंखों से देखो ये जा रहा है जिंदा। कोई नबी जिंदा मरकर जिंदा होकर लोगों के सामने आसमान पर नहीं उठाया गया। वह राफियों का अलह है, वह राफियों का अलह है, जिंदा होकर आसमान पर जाना सिर्फ यीशु मसीह के जिम्मे है। यीशु के अलावा कोई और जिंदा होकर आसमान पर नहीं उठाया गया, इसलिए वो नबी नहीं बल्कि नबी से सुन लीजिए, नोट कीजिए, सारे कौमें, कबीले, उम्मतें अपने अंबिया से कहते हैं हमारी शिफायत रोजे महाशर में, अदालत के दिन नबी हमारी शफायत करेगा, उम्मत की शफायत करेगा। लेकिन इस शख्स की निराली थियोलॉजी है, इस शख्स का यीशु मसीह का निराला काम है। कलाम मुकद्दस हमें बताता है, लोग कहते हैं, सहाइफ कहते हैं आखिरी जमाना में अंबिया कौम की शफायत करेंगे, लेकिन यीशु मसीह को आखिरी जमाने के साथ अभी कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो अभी बाप की दाहिनी तरफ बैठ के अपनी उम्मत की शफायत करता है, और दाहिनी तरफ हमेशा जिंदा बैठा होता है, और वो किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। कौन बैठ सकता है वहां पर अब जाके? वो तो किब्रिया की दानी तरफ बैठा है और जाकर अपनी उम्मत की शफायत करता है और कहता है, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर दे, मेरी खून की कुदरत के सबब से, मेरे खून के सदके इन्हें मुआफ कर दे। अंबिया कभी शफायत करेंगे जब यीशु मसीह शफायत का काम ही मुकम्मल कर चुका होगा। वो तो आज भी हमारी शफायत के लिए आसमान पर जिंदा है, किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा है। अब किसको वहां बिठाएंगे हम?
بیٹھنے والا پہلے جا بیٹھا ہے اور باپ کو کہتا ہے باپ ان کے گناہ معاف کر، باپ ان کے تقصیروں کو معاف کر. وہ امت کے لیے شفاعت کرتا ہے. جب روز محاشر ہوگا، عدالت کا سما ہوگا، تو لوگ یہ کہتے ہیں، صحائف یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر انبیاء بھی موجود ہوں گے، عدالت کے اندر انبیاء کی بھی عدالت ہوگی، لیکن یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ خدا نے عدالت کا سارا اختیار اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دیا. لوگوں کی عدالت ہوگی، یسوع مسیح قوموں قبیلوں کی عدالت خود کریں گے. ان کی عدالت نہیں ہوگی، وہ عدالت میں نہیں اس طرح کھڑے کیے جائیں گے، نہ اپنی امت کے لیے کھڑے کیے جائیں گے نہ اپنے لیے، اس لیے کہ وہ عدالت کا سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اس لیے وہ نبی نہیں بلکہ نبی سے، اس لیے وہ نبی نہیں بلکہ نبی سے بڑے ہیں. کوئی نبی حاضر و ناظر نہیں ہے. نبی ایک مرتبہ دنیا کے اندر سے گیا، ختم. نبی ایک مرتبہ راخلت کر گیا، خروج کر گیا تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے دعائیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ شخصیت جس کو بائبل نبی اور نبی سے بڑا کہتی ہے، جب یہ دنیا میں موجود تھا تو اس نے اپنے لوگوں سے، اس نے اقوام عالم سے، اس نے مذہب عالم سے اور دنیا کی تمام شخصیتوں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے میرے ساتھ بھی رہیے. یسوع آپ کے ساتھ ہے، آپ میرا ساتھ دیجئے. یسوع مسیح کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ نہیں کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور جہاں تم میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوتے ہو میں وہاں موجود ہوں گا. ہوش کے ساتھ، میں وہاں موجود ہوں گا، میں وہاں موجود ہوں گا، میں وہاں موجود ہوں. اس سے بہتر کہ تم وہاں آؤ، میں وہاں موجود ہوں، اس لیے کہ حاضر و ناظر میں ہوں. نبی حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا، یسوع مسیح ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اور داؤد کہتا ہے خداوند تیری روح سے میں بھاگ کر کہاں جاؤں، سمندر میں جاؤں تو وہاں بھی ہے، پتال میں جاؤں تو وہاں بھی ہے، آسمان پر چلا جاؤں، انسان جہاں بھی چلا جائے نبی وہاں نہیں آ سکتا، لیکن خدا وہاں موجود ہو جاتا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. اس لیے وہ نبی نہیں بلکہ نبی سے بڑا ہے. آخری 2 باتیں کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. نوٹ کیجئے، نبی کو سجدہ کرنا کفر میں آ جاتا ہے. نبی کو سجدہ کرنا کفر میں آ جاتا ہے، اور نبی بھی کہتا ہے خدا کا ہے. نبی بھی کہتا ہے خداوند ہی کو سجدہ کر کیونکہ میں تیرے ہم خدمت بھائیوں میں سے ہوں. خداوند ہی کو سجدہ کر. نبی کو سجدہ کرنا کفر میں آ جاتا ہے، شرک میں آ جاتا ہے، لیکن یسوع کو سجدہ کرنا کامل عبادت ہو جاتی ہے. کامل عبادت یسوع کو سجدہ کرنے میں ہو جاتی ہے. اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ زمین کے نیچے پانی کے اندر رہنے والوں کا، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے. نبی کو سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے. یسوع کو سجدہ کرنا کامل عبادت اور اتم عبادت، مکمل عبادت ہے. یسوع کو سجدہ کر لے، عبادت آپ کی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ نبی نہیں، نبی سے بڑا ہے. آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. کسی نبی نے آ کر یہ دعویٰ نہیں کیا جیسی باتیں یسوع مسیح نے کی. کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں.
کسی نبی نے یہ آ کر نہیں کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. کسی نبی نے یہ آ کر نہیں کہا راہ حق اور زندگی میں ہو. کسی نبی نے یہ آ کر نہیں کہا اچھا چرواہا میں ہو. کسی نبی نے یہ آ کر نہیں کہا اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور اگر کوئی زندہ مجھ پر ایمان لاتا ہے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، ابدی زندگی حاصل کرے گا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا. اس لیے یسوع مسیح نبی نہیں بلکہ نبی سے بڑا